اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ہماری قاعدے سے قرآن کے سفر کی کلاس میں آج ہم حرکات کے بارے میں پڑھیں گے، اور یہ ہماری جو ریویژن کلاسیں ہو رہی ہیں اس سلسلے میں ہے، اور ہم حرکات کے بارے میں پڑھیں گے یہ کہ حرکات جو ہیں حرکات ثلاثہ، حرکات ایک حرکت ہوتی ہے اس کی جمع کو حرکات کہتے ہیں۔ ثلاثہ کا مطلب ہوتا ہے عربی زبان میں تین، ٹھیک ہے، حرکات حرکت کی جمع ہے، ثلاثہ عربی زبان میں تین کو کہتے ہیں، یعنی کہ تین حرکات۔ کون کون سی؟ زبر، زیر، پیش، انہیں عربی میں کہتے ہیں فتحہ، کسرہ اور دمہ۔ آج ہم زبر کے بارے میں یعنی فتحہ کے بارے میں پڑھیں گے۔ یہ سبق ہم نے پہلے بھی پڑھا ہے، لیکن آج ہم اس کی مکمل ایکسرسائز کے ساتھ دوبارہ ریویژن کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ زبر کے بارے میں، زبر کو عربی زبان میں فتحہ کہتے ہیں، اور فتحہ کی علامت جو ہے وہ ایک چھوٹی سی ترچھی لکیر ہے جو کسی بھی حرف کے اوپر ہوتی ہے، ہمیشہ یہ حروف کے اوپر ہوتی ہے۔ زبر والے حروف نرمی سے پڑھے جاتے ہیں، انہیں جھٹکا نہیں دیا جاتا، ٹھیک ہے۔ اور جس الف پر زبر، زیر یا پیش یا جزم ہو وہ الف نہیں بلکہ حمزہ پڑھا جائے گا۔ یہاں یہ بات واضح کر دوں کہ جو ہمارے الف کی شیپ والا ورڈ ہے، اگر اس پر کوئی بھی حرکہ ان حرکات میں سے یعنی زیر، زبر، پیش، یہ جو آج ہم تینوں حرکات کا نام میں نے لیا ہے، پڑھا ہے ہم نے، ان میں سے کوئی بھی حرکہ جب الف پر لگی ہوتی ہے تو وہ پھر الف نہیں ہوتا، کیونکہ الف تو خالی ہوتا ہے نا، جو خالی ہوتا ہے وہ الف ہوتا ہے، اور جو جس پر حرکت لگی ہوتی ہے وہ حمزہ کہلاتا ہے۔ لہٰذا اب ہم اپنی ایکسرسائز کی طرف جائیں گے، اور اس میں ہم آپ دیکھیے کہ حمزہ زبر ا، با زبر با، تا زبر تا، سا زبر سا، جیم زبر جا، ح زبر ح، خوا زبر خوا، دال زبر دا، زال زبر زا، را زبر را، زا زبر زا، سین زبر سا، شین زبر شا، صاد زبر صا، ضاد زبر ضا، طا زبر طا، ظا زبر ظا، عین زبر آ، غین زبر غا، فا زبر فا، قاف زبر قا، کیف زبر کے، لام زبر لا، میم زبر ما، نون زبر نا، واو زبر وا، ہا زبر ہا، حمزہ زبر آ، یا زبر یا۔ بڑی یا عربی میں نہیں ہوتی، چھوٹی یا تک جہاں تک میں نے پڑھا ہے نا بس یہاں تک ہوتی، ٹھیک ہے۔ دیکھیے اب جتنا میں نے انہیں جتنا زیادہ جتنی آواز زبر کی ہوتی ہے یعنی فتح کی میں نے اتنا پڑھا ہے، تو آپ بھی اس کی پریکٹس کیجیے گا خود بھی، اور بچوں کو بھی پریکٹس کرائیے گا۔ بہت زیادہ لمبا اس کو نہیں کرتے، جیسے جیم زبر جا، ہا زبر ہا، خا زبر خا، اس کو بہت لمبا جیم زبر جا ایسے نہیں کرتے، کیونکہ اس میں اضافہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ جتنا حروف جتنی حرکت کی ڈیمانڈ ہے بس اتنا ہی پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب ہم آپ کو زبر یعنی فتح والے حروف کو ہجے کے ساتھ یعنی جوڑ کر پڑھنا سکھائیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کی یہ خاص ایکسرسائز ہے جو ہم نے پچھلے اس کے شروع کے لیسن میں نہیں کی تھی، اب ہم ایکسرسائز چونکہ ساری کر رہے ہیں ایک ایک لیسن کی، تو آج ہم آپ کو ہجے کے ساتھ یعنی جوڑ کے ساتھ پڑھنا سکھائیں گے۔ مثال کے طور پر ایک لفظ ہے فا زبر فا، را زبر را، داد زبر دا، یعنی فرادا کو یوں پڑھیں گے، جیسے ایک لفظ ہے فرد تو اس کو یوں پڑھیں گے کہ فا زبر فا، را زبر را، فرا، اور دعات زبر دعا، فرا دعا۔ تو جس خاص طور پہ آپ نوٹ کر لیجئے کہ جس حرف کے آخر پر زبر ہو، جس حرف کے آخر پر زبر ہو اسے وقف کرنے کے لیے یعنی وہاں رکنے کے لیے، وقف کرنے کے لیے ہم اس کو ساکن کر کے پڑھیں گے۔ ساکن یعنی کہ اس کی آخری جو حرکت ہے اس کو روک دیں گے۔
جیسے فرادا کو اگر ساکن کیا تو وہ ہو جائے گا فراد، داد کا زبر ہم ساکن کر دیں گے. یہ طریقہ ہوتا ہے زبر والی حرف پر رکنے کا. ٹھیک ہے، تو آئیے آج ہم پریکٹس کرتے ہیں حروف کی ہجے کے ساتھ. فا زبر فا، را زبر را، داد زبر دو، فرا. پڑھیے آپ بھی میرے ساتھ. کاف زبر کا، تا زبر تا، با زبر با، کتبا. صاد زبر صا، دال زبر دا، قاف زبر قا، صدقا. واو زبر و، را زبر را، دال زبر دا، وردا. جیم زبر جا، میم زبر ما، عین زبر آ، جمع. حمزہ زبر آ، ح زبر ح، دال زبر دا، احدا. جیم زبر جا، عین زبر آ، لام زبر لا، جعلا. واو زبر و، جیم زبر جا، دال زبر دا، وجدا. واو زبر و، لام زبر لا، دال زبر دا، ولدا. قاف زبر قا، تا زبر تا، لام زبر لا، قتلا. خا زبر خا، تا زبر تا، میم زبر ما، ختما. شین زبر شا، را زبر را، ح زبر ح، شرحا. ح زبر ح، سین زبر سا، دال زبر دا، حسدا. داد زبر دا، را زبر را، با زبر با، ضربا. کاف زبر کا، سین زبر سا، با زبر با، کسبا. فا زبر فا، عین زبر ع، لام زبر لا، فعلا. ح زبر ح، شین زبر شا، را زبر را، حشرا. میم زبر ما، کاف زبر کا، سا زبر سا، مکسا. با زبر با، لام زبر لا، غین زبر غا، بلغا. زا زبر زا، لام زبر لا، زلا. میم زبر ما، ظلما. را زبر را، فا زبر فا، رفع. عین زبر ع، رفع. زا زبر زا، عین زبر ع، زع. میم زبر ما، زعما. میم زبر ما، را زبر را، مرا. جیم زبر جا، مرجا. خا زبر خا، لام زبر لا، خلا. قاف زبر قا، خلقا. عین زبر ا، دال زبر دا، عدا. لام زبر لا، عدلا. عین زبر ع، شین زبر شا، را زبر را، عشرا. عین زبر ع، با زبر با، دال زبر دا، عبدا. فا زبر فا، سین زبر سا، فسا. قاف زبر قا، فسقا. حمزہ زبر ا، میم زبر ما، اما. را زبر را، امرا. عین زبر ع، با زبر با، عبا. سین زبر سا، عبسا. تو یہ دیکھیے، یہ میں نے آپ کو ہجے کے ساتھ پڑھایا ہے، اس کو بار بار پڑھیے گا، بچوں کو بھی پڑھائیے گا. فردا، کتب، صدق، ورد، جمع، احد، جعل، وجد، ولد، قتل، ختم، شرح، حسد، ضرب، كسب، فعل، حشر، مكس، بلغ، ظلم، رفع، زعم، مرج، خلق، أذل، عشر، عبد، فسق، امر، عبس. یہ تمام حروف ہیں ہجے کے ساتھ، ان کی خوب اچھی طرح پریکٹس کیجیے گا. اور یہ ہم زبر کے قاعدے کی مشق کر رہے ہیں، یعنی ہم فتح کے قاعدے کی، فتح کے جو رول ہے ہمارے پاس فتح کا، جسے ہم اردو میں زبر اور عربی میں فتح کہتے ہیں، اس کی ہم ایکسرسائز کر رہے ہیں پریکٹس کے لیے. آپ اس کی بہت اچھے سے پریکٹس کیجیے گا. اس کے ساتھ ہی آج ہمارے سبق میں یہ چیز بھی شامل ہے کہ کچھ حروف ایسے ہیں کہ آوازوں میں معمولی سا فرق ہے، تو ان کی مشق بھی میں آپ کو ضرور کراؤں گی. آپ نیچے دیکھیے، اس میں غور سے دیکھیے کہ کچھ حروف تہجی میں الف سے لے کر یا تک کچھ حروف ایسے ہیں، بچوں کو اچھی طرح پہچان کرائیے گا کہ ان کے آوازوں میں تھوڑا تھوڑا فرق ہے، معمولی سا فرق ہے. جیسے ت اور تو، س، سین، صاد، قاف، کیف، ذال، ذا، ضاد، ظا، ظا.
یہ دیکھیے یہ حروف ایسے ہیں کہ ان کی آوازوں میں معمولی سا فرق ہے. اگر اس کے علاوہ ایک چیز اور میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو معمولی فرق کے ساتھ ایک جیسی آواز والے حروف ہیں بچوں کو اچھے سے شناخت کرائیے گا. اور اگر را پر ہم نے جو ابھی اوپر پڑھا ہے اس میں جتنی جگہ پر بھی را آیا زبر کے ساتھ تو آپ نے محسوس کیا ہوگا جیسے را کو میں نے پر کر کے یعنی موٹی آواز کے ساتھ پڑھا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر اسے بہت اچھی طرح سنیے اور اپنے پاس نوٹ کیجئے کہ اگر را پر زبر یعنی فتح ہو تو را کی آواز موٹی یعنی پر پڑھی جائے گی. مثال کیا ہے؟ را زبر را، اس کو موٹا کر کے آواز میں را کو اگر زبر کے ساتھ ہو تو موٹا کر کے پڑھا جاتا ہے یعنی پر پڑھا جاتا ہے. تو آج ہم نے زبر کی پریکٹس کی ہے اور زبر کے بارے میں دوبارہ دہرا دوں کہ زبر جو ہے وہ حرکات ثلاثہ جو ہماری 3 حرکات ہیں دوبارہ سنیے گا. زبر زیر اور پیش یعنی فتح کسرہ اور دمہ یہ 3 حرکات ہیں. ان 3 حرکات میں سے آج ہم نے ایک حرکت یعنی زبر یعنی فتح کے بارے میں پڑھا ہے. اس کے علاوہ نمبر 2 ہم نے فتح کی پریکٹس کی ہے الف سے لے کر یا تک کہ جیسے اور میں نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ الف کے اوپر زبر ہے تو اس کو ہم حمزہ پڑھیں گے. ٹھیک ہے، الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے، اس پر زیر زبر پیش نہیں ہوتی، لہٰذا اس کو ہم حمزہ زبر آ پڑھیں گے. یہ آپ اپنے طور پر پکا اس کو ذہن میں رکھ لیجئے. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ میں نے آپ کو یہ بتایا کہ اگر ہم ہجے والے حروف پڑھیں گے تو ہم نے ان کو کس طرح سے ملا کر پڑھنا ہے، جیسے فا زبر فا، را زبر را، داد زبر دا، فا را دا. اور اگر ہم ایسے حرف پہ رکیں گے جس پر لاسٹ کے اوپر جیسے فرا دا پہ داد پہ زبر لگی ہے اور ہم نے یہاں رکنا ہے تو ہم فرد کر دیں گے، اس کو فا را داد کو ساکن کر دیں گے، فرد اس طرح کر دیں گے. ٹھیک ہے، اور آخری بات میں نے آپ کو یہ بتائی، آخری 2 باتیں کہ کچھ حروف ایسے ہیں جن کی آوازیں آپس میں کچھ معمولی سے فرق کے ساتھ کچھ ملتی جلتی بھی ہیں، جیسے ت اور تو، س سین صاد، قاف کیف، ذال ذ، ظا ضاد. تو یہ حروف ایسے ہیں کہ ان کی آوازوں میں معمولی سا فرق ہے. اس کے علاوہ سب سے آخر پہ میں نے آپ کو یہ بتایا کہ را کی آواز کو جہاں کہیں بھی آئی جیسے ضرب امر، اسی طرح اشر، را جہاں بھی زبر کے ساتھ آتی ہے را کی آواز کو موٹا کر کے پڑھا جاتا ہے یعنی را کو پر پڑھا جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ را پر جب زبر لگی ہو یا فتح لگی ہو تو را کو موٹا پڑھا جاتا ہے یعنی پر پڑھا جاتا ہے اس کو موٹا کر کے. اسی کے ساتھ قاعدے سے قرآن کے سفر سے اجازت چاہتی ہوں. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر.